بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کہانی کا اگلا حصہ پراسرار ملاقات کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ملکہ کے جانے کے بعد درویش اناطول فکر مند ہو گیا۔ 14 برس کے طویل انتظار کے بعد ملکہ مصر ایک ماں کی طرح آج پہلی بار اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے پریشان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ اس نے دریائے نیل کے کنارے امبر کو دیکھ لیا تھا، جو حقیقی معنوں میں اس کا بیٹا تھا۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کہانی کے پچھلے حصے میں انیر کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ اوریجنل نیم امبر تھا۔ درویش اناطول نے محسوس کیا کہ ملکہ اب حد سے آگے گزر جائے گی۔ وہ ہر قیمت پر یہ معلوم کروانے کی کوشش کرے گی کہ امبر کون ہے اور رجال کے گھر میں وہ کیسے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس راز پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ امبر کو حاصل کر لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے جائے اور خفیہ طور پر اس کی پرورش کرے، لیکن فرعون کا محل اس کے جاسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بات وہاں کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں ہی فرعون کا پتہ چلتا کہ اس کی جان کا دشمن شہزادہ اس کے محل کے اندر ہی پروان چڑھ رہا ہے تو وہ اسے ہلاک کروا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رجال اور اس کی اڈھیڑ عمر بیوی کو بھی قتل کروا دے۔ رجال یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ فرعون کی موت تک اس راز کو چھپائے رکھنا بہت ضروری تھا۔ رجال کو معلوم تھا کہ ملکہ اب رجال کے گھر جا کر امبر سے باتیں کرنے اور تحقیقات کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رجال سے مل کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے۔ وہ دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج کافی نکل آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رجال احرام مصر پہنچ چکا ہوگا تو وہ جھونپڑی سے روانہ ہو گیا۔ گرمی صبح سے ہی پڑنے لگی تھی اور مصر کے صحرا کے سورج میں تپش تھی، مگر درویش اناطول اس تپش کا عادی تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں رجال احرام مصر کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک غلام کے ہاتھ میں پیغام بھجوایا تو رجال کپڑے سے ہاتھ پوچھتا ہوا احرام کے غار سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے سامنے درویش اناطول کو دیکھ کر بولا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے حکم دے دیتے، میں آپ کے ہاں حاضر ہو جاتا۔ درویش نے کہا، رجال، کام ہی ایسا تھا کہ میں خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر بات کریں۔ وہ دونوں قریب ہی کھجوروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ رجال کو معلوم تھا کہ اناطول امبر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ درویش اناطول نے بیٹھتے ہی کہا، میرے پاس رات ملکہ مصر آئی تھی۔ رجال چونک اٹھا، کیا فرمایا سرکار؟ ملکہ مصر نفریتی آپ کے پاس تشریف لائی تھی؟ ہاں رجال، میری بات غور سے سنو۔ رجال ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ درویش اناطول نے کہا، میں جانتا ہوں امبر سے تم کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح پیار ہے اور تم اس کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضور، میں نے امبر کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اسی لیے تو میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ملکہ نفریتی نے جب سے امبر کو دیکھا ہے اسے شک ہو گیا کہ وہی اس کا بیٹا ہے، اور اب وہ ہر ممکن طریقے سے امبر کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور تم یہ جانتے ہو کہ جب کسی ملک کی ملکہ کوشش کرے گی تو وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ رجال نے پریشان ہو کر کہا، مگر حضور، میں اور امبر کی ماں بچے کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ تم جدائی کو رو رہے ہو رجال؟ مجھے امبر اور تم دونوں میاں بیوی کی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ رجال چونک پڑا، وہ کیسے حضور؟ وہ ایسے کہ اگر ملکہ نفریتی کو پتہ چل گیا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے تو وہ اسے تمہارے گھر سے لے جائے گی۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گی۔ امبر شاہی محل میں ہی رہے گا اور شاہی محل میں یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکے گا۔ امبر فرعون کا بیٹا ہے اور فرعون کے بیٹے کے بارے میں سب کو علم ہے کہ نجومیوں کی پیشگوئی کے مطابق وہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا۔ بس فرعون کیسا گوارا کرے گا کہ اس کا قاتل اس کی گود میں پروان چڑھے؟ وہ امبر کے ساتھ ان لوگوں کو بھی تیروں سے چھلنی کروا دے گا جنہوں نے امبر کی پرورش کی تھی۔ رجال نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے آقا، اب اس کا کچھ علاج بھی فرمائیے، میں کیا کروں؟
درویش اناتول سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، اس مشکل مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی نہ کسی طرح کچھ عرصے کے لیے امبر کو اپنی بہن کے ہاں ملک شام میں بھجوا دو۔ جب حالات موافق ہو جائیں گے تو اسے واپس بلا لینا۔ بہت بہتر حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تم سے کوئی بھی پوچھے کہ امبر کہاں ہے تو تم نے یہی مشہور کر دینا ہے کہ وہ تم کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلا گیا ہے، بلکہ کچھ روز تم نے اس کے غم میں جھوٹ موٹ بیمار بھی پڑ جانا ہے۔ ایسا ہی ہوگا میرے آقا، بس مجھے یہی کہنا تھا، اب میں جاتا ہوں۔ تم کل ہی امبر کو شام کی طرف روانہ کر دو اور اس کے جاتے ہی مشہور کر دو کہ امبر تمہیں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ بہتر حضور۔ اس کے بعد درویش واپس اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رجال نے اسی وقت درویش اناتول کی تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امبر اس کے ساتھ ہی احرام کے سب سے نچلے غار میں کام کر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو امبر نے پوچھا، ابا جان اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ رجال نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، شاہی محل سے ایک ہرکارہ یہ کہنے آیا تھا کہ سنگ مرمر کا چبوترا زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، میں اس سے چبوترے کی نئی پیمائش لے رہا تھا۔ امبر نے سنگ مرمر پر چھینی چلاتے ہوئے کہا، ان بادشاہوں کے سر میں کیا سودا سما گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ چبوترا اگر زیادہ اونچا نہیں ہوگا تو بھلا اس سے زیادہ کیا فرق پڑے گا؟ رجال نے کہا، ایسا نہ کہو بیٹے، ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم ملے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر دونوں باپ بیٹا اور غلام پولکا گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ پولکا نے سونگتے ہوئے کہا، اماں نے آج معلوم ہوتا ہے مگرمچھ پکایا ہے۔ امبر کی ماں نے لکڑی کی ڈوئی اس کے ہاتھ پر مار کر کہا، کبھی زبان کو بھی بند رکھا کرو پولکا، آج تو میں نے مرغابی چاول بنائے ہیں۔ رب عظیم کی قسم، مرغابی چاول تو میرا من بھاتا کھانا ہے، غلام پولکا نے خوش ہو کر کہا۔ کھانے کے بعد غلام پولکا انگوروں کی گوڈی کرنے چلا گیا۔ رجال نے ساری بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ وہ پہلے تو بڑی پریشان ہوئی، پھر اس نے بھی درویش اناتول کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا، ہمیں امبر کو جلد سے جلد شام کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ میں آج ہی امبر سے بات کروں گا، وہ بھی کئی دن سے کہہ رہا کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ رات کو جب باپ بیٹا سونے لگے تو رجال نے امبر سے بات شروع کر دی۔ اس نے اسے کہا کہ وہ چاہتا ہے امبر کچھ دیر کے لیے ہوا بدلی کے واسطے اس کی بہن کے پاس ملک شام چلا جائے۔ امبر نے خوش ہو کر کہا، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو کئی روز سے چاہ رہا تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں۔ احرام کے ٹھنڈے نم آلود غاروں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ تو پھر بیٹا امبر، میری طرف سے بے شک تم صبح ہی سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تم چاہو تو پولکا تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مگر ابا جان آپ اکیلے کیسے کام کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو بیٹے، کام تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری صحت پر کام کا برا اثر نہ پڑے۔ کچھ عرصہ شام میں رہ کر تم پھر سے تر و تازہ اور شگفتہ ہو جاؤ گے۔ میں بہن کے نام ایک خط تمہیں ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کل صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رجال نے رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسے امبر کی ضدی عادت سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا اور کل صبح وہ سفر پر روانہ بھی ہو رہا تھا۔ رجال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر سے پتھر کی بھاری سل اٹھا کر پرے پھینک دی ہے۔ اب وہ امبر کی زندگی کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ رب عظیم نے اسے ایک ایسے بیٹے کا باپ بنا دیا تھا جو اس کا بیٹا بھی نہیں تھا، بلکہ فرعون مصر کی اولاد تھی، اور بادشاہوں کی سازشوں سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ شاہی محلوں میں باپ یا بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن رجال ایک محنت کش انسان تھا، ایک غریب مزدور تھا۔ اس کی زندگی کی ساری کمائی اولاد کی محبت تھی۔ وہ اولاد کا غم برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امبر کو ملک شام کی طرف بھجوانے کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ کہانی کی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔